اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام ارسلان اللہ خان ہے اور میں گورنمنٹ سچل سرمست آرٹس اینڈ کامرس کالج میں اسلامک کلچر کا لیکچرر ہوں۔ میرے لیے سعادت کی بات ہے کہ گورنمنٹ کالج وومن یونیورسٹی سیالکوٹ کے زیر اہتمام ہونے والی سیرت کانفرنس میں مجھے بعنوان غیر مسلموں کے مطالعہ سیرت کا علمی و فکری پس منظر بیان کرنے کا موقع فراہم کیا جا رہا ہے۔ استشراق کا آغاز اگرچہ 17 صدی عیسوی سے ہو چکا تھا، لیکن 19ویں صدی وہ صدی ہے جس میں مستشرقین نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک سیرت پر مربوط طریقے سے کام شروع کیا۔ آج مغربی دنیا میں سب سے زیادہ تحقیق اگر کسی انسان پر ہو رہی ہے تو وہ ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ مستشرقین کی تاریخ کا اگر ہم جائزہ لیں تو ہمیں مستشرقین کی 3 اقسام نظر آتی ہیں۔ اول وہ مستشرق جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدح سرائی کرتے نظر آتے ہیں، جیسے کہ اینی میری شیمل، فلپ کے ہٹی، کیرن آرمسٹرانگ وغیرہ۔ مستشرقین کی دوسری قسم کی اگر ہم بات کریں تو اس میں وہ لوگ نظر آتے ہیں جو سیرت کا مطالعہ غیر جانبداری سے کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں، چنانچہ جو بات انہیں اچھی لگتی ہے وہ اس کا بھی بھرپور اظہار کرتے ہیں، لیکن معاذ اللہ اگر کوئی معاملہ ان کی سمجھ میں نہ آئے تو وہ تنقید بھی اسی پیمانے کی کرتے ہیں۔ میری نگاہ میں یہ طبقہ سب سے زیادہ خطرناک ہے اور ہمیں اس طبقے کی ریشہ دوانیوں سے بچنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اس طبقے میں جو لوگ شامل ہیں ان میں ولیم منٹگمری واٹ، لیسلے ہیزلٹن اور ول ڈیورنٹ جیسے لوگ شامل ہیں۔ ول ڈیورنٹ نے اپنی کتاب دی اسٹوری آف سویلائزیشن میں ایک طرف یہ لکھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منتشر عرب قبائل کو ایک قوم میں پرو دیا، تو دوسری جانب اسی کتاب میں وہ کہتے ہیں کہ دنیا کا سب سے بڑا خونی سانحہ عربوں کا ہندوستان کی تہذیب کو تہوبالا کرنا ہے۔ اسی طرح لیسلے ہیزلٹن نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف میں ایک کتاب دی فرسٹ مسلم لکھ دی، جس سے مسلمان یقیناً بہت خوش ہوئے، کیونکہ اس کتاب میں سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو احسن انداز سے بیان کیا گیا ہے۔ لیکن انہی خاتون نے آفٹر دا پروفٹ نام کی ایک اور کتاب بھی لکھی جو کہ اسلام کے خلاف اعتراضات سے بھری ہوئی ہے۔ اسی طرح منٹگمری واٹ نے 3 کتابیں ایک سیریز میں لکھی: محمد ایٹ مکہ، محمد ایٹ مدینہ، محمد ایز پروفٹ اینڈ اسٹیٹس مین۔ منٹگمری کی یہ آخری کتاب یعنی محمد ایز پروفٹ اینڈ اسٹیٹس مین ان کی شروع کی 2 کتابوں کی مکمل طور پر ایک طریقے سے تلخیص ہے۔ منٹگمری نے ان کتابوں میں گستاخ اور متعصب مستشرقین کا ایسا زبردست تعاقب کیا ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ منٹگمری اسلام کے بہت بڑے خیر خواہ ہیں، لیکن انہی کتابوں میں انہوں نے کہیں کھلے بندوں اور کہیں اشارتاً حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر رقیق حملے بھی کیے ہیں، جیسے کہ معاذ اللہ قرآن مجید رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خود ساختہ کتاب ہے، یا معاذ اللہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اسلامی تعلیمات عرب شاعری، یہودیت اور عیسائیت سے حاصل کیں، یا معاذ اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انقلاب سراسر معاشی بنیادوں پر شامل تھا۔ تیسری قسم کے مستشرقین کی جب ہم بات کرتے ہیں تو یہ وہ لوگ ہیں کہ معاذ اللہ ان کا مقصد ہی محبوب کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین، تنقیص اور بے ادبی کرنا ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گستاخی کو اپنی زندگی کا شعار بنائے بیٹھے ہیں۔ ان میں ولیم میور، جوزف شاسٹ اور گولڈا زہر جیسے لوگ شامل ہیں۔ البتہ یہ بات بھی ہمارے سامنے ہے کہ جس قدر مستشرقین اسلام کے خلاف اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بابرکت ذات کے خلاف لکھتے ہیں، اتنا ہی اسلام کو فائدہ پہنچتا ہے، اتنا ہی ان کا مطالعہ اسلام کے فروغ میں کام آتا ہے۔ اور ایک اور بات یہ بھی ہے کہ ان کے اتنے زیادہ اسلام اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر لکھنے کی بہت بڑی وجہ ایک یہ بھی ہے
کہ ان کی وہ تمام کتابیں جو اسلام پر لکھی جائیں یا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر لکھی جائیں وہ بیسٹ سیلر کہلاتی ہیں۔ چنانچہ ہر شخص کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ ان موضوعات پر کچھ نہ کچھ لکھے اور جلد از جلد بیسٹ سیلر بن جائے، لیکن زیادہ دور جانے کی ضرورت نہیں۔ کچھ ہی سال کی پہلے کی بات ہے کہ ڈچ سیاستدان اور مستشرق جوران وان کلیورن نے اسلام کے خلاف کتاب لکھنے کا آغاز کیا، اور جتنا وہ اسلام کے خلاف لکھتے چلے گئے اتنا ہی اسلام ان کے دل میں گھر کرتا چلا گیا، اور آخر کار اسلام نے انہیں اپنی آغوش میں لے لیا اور انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندہ زن، نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندہ زن، پھوکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے کا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔